اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی، وہی میرے چینل کا نام بھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ دن عرصے کے لیے میں بریک لے لوں۔ ویڈیو سے بریک نہیں لے رہا میں بریک لے رہا ہوں اس ٹاپک سے جو کہ میں نے بہت عرصے سے چلایا ہوا ہے، جو کہ فائنینسز کے اوپر ہے، منی مینجمنٹ کے اوپر ہے۔ بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں اور بہت سارے ٹاپکس سے کور کر لیے ہیں۔ یہ باتیں تو کنٹینیو رہنے والی ہیں، کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نے اگر میرا ایک ویڈیو دیکھی، اس میں نے پیرامڈ بنایا تھا، جس میں کہ میں نے 4 چیزیں اپنی زندگی سے ریلیٹڈ، بہت اپنی زندگی نہیں، جنرل لوگوں کی زندگی سے ریلیٹڈ 4 چیزوں کی بہت اہمیت بتائی تھی۔ اس میں نے یہ نہیں کہ اوپر نیچے کس کی اہمیت زیادہ، کس کی اہمیت کم، لیکن اوپر میں نے لکھا تھا منی، سب سے اوپر لکھا تھا منی۔ اس کے اوپر میں یہ ساری ویڈیوز بن رہی تھی میری ابھی تک۔ اس کے سب سے نیچے لکھا تھا ہیلتھ، پرسنل ہیلتھ۔ تو وہ اس کے اوپر میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے۔ تو سوچ رہا ہوں کچھ بریک لے کے، میں بریک تو اس طرح کر لوں گا کہ وہ ٹاپک فی الحال میں نہیں کور کروں گا کچھ عرصے تک، منی فائنینسز کا، اور کچھ پرسنل ویل بینگ کے اوپر بات ہو جائے۔ تو آج تو میں بات شروع نہیں کر رہا، لیکن میں 2 ویڈیوز میری رہ گئی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، وہ میں ختم کر لوں تو اس کے بعد میری اگلی سیریز جو آنے والی ہے وہ آپ کی پرسنل ہیلتھ اور ویل بینگ کے اوپر ہوگی۔ میں اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے کوالیفائی بھی کروں گا کہ کیوں میں بول سکتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو کوالیفائی کیا تھا منی کے لیے بھی، اس لیے یہ کہہ کے کوالیفائی کیا تھا جو باتیں میں نے اپنے اوپر آزمائی ہوئی ہیں، جس سے مجھے کامیابی ملی ہے، وہی میں آپ کو بتاتا ہوں ساری باتیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی بکس کی پڑھائی باتیں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں، بلکہ ایکچوئل ریئل لائف کی ایگزامپل دے کے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں جو کہ میں نے خود استعمال کی ہیں۔ اچھا، ابھی جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے کچھ اس ٹاپک کے اوپر کہ لوگوں میں فیئر بہت ہے، اور فیئر جو ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی دشمنوں کا کہیں جن سے جنگ نہ شروع ہو جائے، یا فیئر یہ نہیں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ ایک فیئر ایک ہوا میں ایسا چل رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے سٹیپس وہ لوگ لیتے نہیں ہیں منی مینجمنٹ کے اوپر، فائنینسز کے اوپر اپنے، کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں۔ ایگزامپل چھوٹی سی ہے، بہت ہی معمولی سی، کہ میں نے ایک اپارٹمنٹ بک کرایا اپنے رہنے کے لیے پاکستان میں۔ یہ اس کے لیے الگ ویڈیو آئے گی کبھی کہ میں نے کہاں بک کرایا، کیوں بک کرایا، کیا میرے پلان سے کیا نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں نے بک کرایا ایک اپارٹمنٹ، اور میرے اپنے بہت عرصے سے خواہش تھی کہ میں کسی بہت ہائی فلور کے اوپر، ہائی لیول کے اوپر میں جا کے اپنا لیونگ رکھوں۔ تو وہ ہے تقریباً میرے خیال میں 26 فلور کے اوپر۔ تو میں نے آ کے اپنی امی کو، جو کہ اولڈ ہیں ظاہر ہے، ان کو آ کے بتایا کہ میں نے اپارٹمنٹ بک کرایا کہ نہیں، کہاں، میں ان کو تفصیلات بتائی کہ 26ویں فلور پہ۔ میں نے تو اپنی بڑی خوشی سے بتایا کہ 26ویں فلور پہ۔ کہنے کہ یہ کیا بیوقوفی کی تم نے؟ میں نے کہا کیا بیوقوفی؟ کہنے کہ 26ویں فلور کے اوپر۔ میں نے کہا اس میں کیا بیوقوفی کیا ہے؟ کہنے کہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں نے کہا کیا خطرناک بات ہے؟ کہنے کہ کچھ ہو جائے تو تم تو اوپر 26ویں فلور پہ ہو، نیچے اترنے کے میں کتنی مشکل ہوگی، کتنی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا یہ فیئر جو ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو میں نے جج یہ کیا ہے، جتنے عرصے سے، یہ 11 مہینے سے رہ رہا ہوں پاکستان میں، یہ فیئر جو ہے یہ کانسٹنٹلی، یہ تو آپ نے ریزن خود بنایا ہوا ہے اپنی مرضی سے کہ جی بس یہ وجہ ہے نا، دیکھو نا ایسا نہ ہو جائے، اگر ویسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، کہ چکر میں بہت سارے کام یہاں پہ لوگ نہیں کرتے۔ لیکن یہ فیئر ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے کچھ عرصے سے، مطلب کب سے شروع ہوا ہے، کب سے نہیں شروع ہوا یہ تو کہنا مشکل ہے، لیکن فیئر ہے۔ اور فیئر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے ہماری نسلوں میں، پاکستان میں زیادہ میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں، دوسرے ملکوں میں بھی ہے، لیکن ایک بھیڑ چال ہے جس میں سارے لوگ کمفرٹیبل ہیں کہ بس سبھی لوگ جا رہے ہیں اسی طرف، سبھی لوگ یہ کرتے ہیں، سبھی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اسی طرح سے ہوتا ہے، اسی طرح سے چل رہا ہے معاملہ یہاں پہ۔ اس بھیڑ چال میں چلنے کی وجہ سے کوئی اپنی انڈیویجویلٹی نہیں بنا پا رہا ہے، کوئی اپنی شخصیت کو نکال نہیں پا رہا باہر۔ زیادہ تر لوگ اسی بھیڑ چال میں چل کے زندگی گزار کے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک شعر بھی پڑھا تھا کہیں پہ، لیکن وہ بھی شعر پڑھنے کا ٹائم اس وقت نہیں ہے، لیکن ایک وہ ہے ہجوم چل رہا ہے جس میں کہ سبھی لوگ چلے جا رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس ہجوم میں کیوں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کیا سمت ہے، وہاں کیا ملنے والا ہے، وہاں نہ جانے سے کیا فائدہ ہے، وہاں جانے سے کیا فائدہ ہے، وہاں جانے سے کیا نقصان ہے، وہاں نہ جانے سے کیا نقصان ہے، کوئی سوچ اپنی طور پہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں بار بار ہر ویڈیو میں ایک بات کئی دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ تو کریٹ کریں کسی طرح سے، خود اپنی ہر چیز کے بارے میں پہلے آپ سوچیں۔ ابھی میں ویڈیو بنانے والا ہوں ہیلتھ ویل بینگ کے اوپر، میں بہت ساری باتیں یہ ہوں گی کہ آپ اپنی سوچ نہیں رکھتے، زیادہ تر جو بتائی جا رہی ہیں باتیں، آپ جو باتیں سن رہے ہیں مسلسل، وہی آپ کی سوچ بن گئی، بس یہی تو ہے صحیح۔ یہ صحیح ہونے کی گارنٹی یہ نہیں ہے کہ 50 لوگ کہہ رہے ہیں، یا 1000 لوگ کہہ رہے ہیں، یا 2000 لوگ کہہ رہے ہیں، یا 50 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ صحیح ہونے کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اسیوم کر لیا جاتا ہے کہ سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ صحیح ہوگا۔ ایک اور چیز جو مجھے لگ رہی ہے خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ پرابلم، وہ یہ لگ رہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کافی بڑی اکثریت میں ہوتے آ رہے ہیں،
بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن وہی چیز ہمارے لیے ایک پرابلم بھی بنتی جا رہی ہے کہ ہم جو ہیں ایک طرح سے ایک پروٹیکشن ہم نے اراؤنڈ کریٹ کیا ہوا ہے, اس میں رہ رہے ہیں, تو ہم کوئی محنت جد و جہد کرنے کی صلاحیتیں اپنی ختم کرتے جا رہے ہیں. ایگزامپل اس کی بھی میں یہ دیتا ہوں کہ جب جیسے ہمارے فور فادرس انڈیا میں تھے تو وہاں پہ کمپٹیشن چلتا رہا مسلسل ہندوؤں کے ساتھ, کیونکہ ہم لوگ مائنورٹی میں تھے, ہندو وہاں پہ میجورٹی میں تھے, یا ہندو سکھ جو بھی مذاہب تھے وہاں کے میجورٹی میں تھے, لیکن مسلمان مائنورٹی میں تھے. تو ایک مسلسل کمپٹیشن چلتا رہا جس کی وجہ سے محنت کی جاتی تھی, کوشش کی جاتی تھی اپنی جگہ بنانے کے لیے وہاں پہ. تو وہاں پہ رہتے ہوئے ہم لوگ کافی حد تک بہت سارے معاملات میں سکسیزفل تھے. وہاں سے آگے ہم لوگ ہجرت کر کے پاکستان. اب پاکستان میں آنے کے بعد شروع کے پیریڈ میں وہی لوگ تھے جو کہ وہاں سے سب محنت اور ایک فکر, ایک کوشش, ایک مطلب اسٹرگل کرتے ہوئے آئے تھے. تو انہوں نے آ کے یہاں پہ وہ چیزیں امپلیمنٹ کی شروع میں. وہ لوگ اب نہیں ہیں. اب یہ نئی نسل آ گئی ہے جو کہ دیکھ رہی ہے آس پاس کیا سارے کے سارے مسلمان ہیں. کمپٹیشن ایک طرح سے وہ جو وہاں پہ کریٹ ہوا تھا وہ اب پاکستان میں ہو گیا ہے ختم. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ایک پروٹیکشن مل گئی ہے معاشرے سے. اب اس میں کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں کہ بس ٹھیک ہے اسی طرح سے کام چل رہا ہے. لیکن جو لوگ شروع میں آئے تھے انڈیا سے, انہوں نے آ کے پاکستان کی ایک بیس بنائی تھی. اس بیس کی بنانے کی وجہ سے آج بھی ہم کسی طرح سروائیو کر رہے ہیں. کہ وہ بیس بھی نہ بنی ہوتی تو آج ہم بہت ہی بری حالت میں ہوتے ہیں. لیکن وہ بیس اچھی بننے کی وجہ سے کم از کم ہم رول پٹ رہے ہیں اس زمانے میں, نئی نسل کی وجہ سے جنہوں نے کمپٹیشن کا جذبہ بالکل ذہن سے نکال ہی دیا ہے. کیونکہ سارے مسلمان ہیں, کیا کمپٹیشن کریں کسی سے, یہ سارا ذریعہ آ جاتا ہے. تو اب دیکھیں دنیا میں یہودی لوگ سب سے کم ہیں ریلیجن کے لحاظ سے. سب سے کم لوگ دنیا میں اگر آپ دیکھیں جو میجر ریلیجنس اس میں یہودی ہیں. لیکن کم ہونے کی وجہ سے ان کی پروٹیکشن بھی کم ہے. وہ اس کی وجہ سے اتنی مسلسل کمپٹیشن میں رہتے ہیں, اتنی جد و جہد میں رہتے ہیں, اتنی کوشش میں رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بھی سہارا دیں, ایک دوسرے کو بھی آگے بڑھائیں, خود بھی آگے بڑھیں. دنیا میں سب سے زیادہ نوبل پرائز ونرز لاسٹ 100 ایئرس میں یہودیوں سے نکلے ہیں. مسلمانوں سے نہیں نکلے, ہندوؤں سے نہیں نکلے, کرسچن سے نہیں نکلے, اور بھی دوسرے مذاہب ہیں ان سے نہیں نکلے. سب سے زیادہ نکلے ہیں یہودیوں سے. کیوں؟ مائنورٹی میں. مائنورٹی کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں, مسلسل کوشش کر رہے ہیں. ان کا فوکس, ان کی سوچ ہے کہ کیا کریں کہ دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹ کروا سکیں. اس کمپٹیشن کی وجہ سے وہ بہت کامیابی حاصل کر رہے ہیں. ہم لوگ مسلمان چاہے مڈل ایسٹ میں ہوں, چاہے یہاں پہ ہوں, یا جو بھی میجر ملک ہیں جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہے, ہم لوگ پیچھے جاتے آ رہے ہیں. کیونکہ ہم نے ان ملکوں میں وہ انوائرمنٹ کریٹ کر لی ہے جہاں پہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہاں تو مسلمان میجورٹی میں ہیں. میرے حال میں 99% مسلمان ہیں پاکستان میں, یا آس پاس اس کے اراؤنڈ 90 سے پلس ہیں. تو ہم تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں, فخر سے کہتے ہیں جی میجورٹی مسلمانوں کی یہاں پہ. اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کمپٹیشن کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اب آپ آگے بڑھنے کی صلاحیتیں ختم کرتے آ رہے ہیں, اور صلاحیتیں اس طرح ختم ہوتی آ رہی ہیں کہ کرپشن سے جو ہمیں پروٹیکشن مل رہی ہے اس ماحول میں, پاکستانی ماحول کی اگر بات کی جائے تو وہ ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں بہت ہی گندے طریقے سے. کہ کوئی بات نہیں, یہاں ہماری جان پہچان ہے, کوئی بات نہیں, ہمارا وہ بیٹھا ہے بندہ وہاں پہ, کوئی مسئلہ ہو گیا, ارے بھائی آپ کے فلانے والے دوست جو ملٹری میں تھے ان سے بات کیجئے, جا کے وہ ذرا کیس ختم تو کروائیں. یہ ساری کرپشن کی جو چیزیں اتنی زیادہ انٹروڈیوس ہو گئی ہیں ہمارے کلچر میں, کیونکہ ہم اس کے محتاج ہوتے جا رہے ہیں. بہت تیزی کے ساتھ اپنی کوششوں کے بجائے ہم ان چیزوں پہ ڈپینڈنٹ کرنے لگے ہیں کہ جی فلانے کی جان پہچان, فلانے کی ملاقات فلانا اس جگہ پہ, فلانا جگہ پہ. یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں پہلے مسلمانوں میں, کیونکہ انڈیا میں ایسی جگہوں پہ ایسے لوگ پہنچے ہوئے نہیں تھے. ہر کوئی اپنی محنت سے کہیں نہ کچھ حاصل کرتا تھا, اور جہاں گڑبڑ کرتے تھے وہاں اس کا خمیازہ بھی بھگتتے تھے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس میجورٹی کی وجہ سے کہ بس سب لوگ جو ہیں ایک ڈگری لینے والے بن چکے ہیں کہ جی انہوں نے یہ ڈگری لے لی ہے بیچلرز کی یا BSc کی, اور بس یہ فوکس ہو کے رہ گیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جاب میں کوئی انٹیلیجنس زیادہ تر کیسز میں نہیں ہے, صرف جاب کر رہے ہیں کیونکہ ڈگری. اور مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ قصور جو ہے کس کو مطلب ٹھہرایا جائے قصوروار, کہ کمپنیز والے بھی کہتے ہیں جی آپ کو جاب چاہیے تو آپ کے پاس منیمم بیچلرز کی ڈگری ہونی چاہیے, ورنہ آپ کو جاب نہیں ملے گی. انٹیلیجنس آپ کی کوئی ویلیو نہیں کرتی. بہت ساری جگہوں پہ انٹیلیجنس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ آپ کس قابل ہیں, کس قابل نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ پاکستان کے زیادہ تر جابس میں آپ کا ٹیسٹ ویسے چھوڑ دیں,
یہ ہوتا ہے بیچلرس کی ڈگری منیمم ریکوائرمنٹ، اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ یہ جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ اور بھی مسائل عجیب عجیب سننے کو ملتے ہیں کہ ایج رینج بھی بتا دی جاتی ہے کہ اس ایج رینج کی اگر ہمیں تو اپلائی کر سکتے ہیں ورنہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اپنی تصویر ساتھ میں بھیجیے، ابھی تصویر کا کیا واسطہ ہے کیا نہیں ہے، عورتوں کی الگ جابس ہے، مردوں کی الگ جابس ہے، بہت ساری مسائل ایسے شروع ہو گئے یہاں پہ کہ کیا بتایا جائے۔ ایک جو خاص بات بار بار دیکھنے کو مجھے مل رہی ہے جب سے میں 11 مہینے سے آیا ہوں کہ یہاں پہ انٹیلیجنس کو مطلب اپنے سوچ سمجھ کو استعمال کرنے کی صلاحیتیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ انٹیلیجنس کے ساتھ فیصلہ زیادہ تر انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو سے دیٹ کہ یہاں پہ مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، چاہے وہ اپنا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، وہاں پہ انٹیلیجنس کا مجھے بڑا فقدان نظر آتا ہے کہ آپ انٹیلیجنس کے بیس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آپ اگر چھان بین بھی کر رہے ہیں انٹیلیجنس کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو ایک نکالنا ہے نتیجہ، اس نتیجے کو نکالنے کے لیے آپ سارے ریسورس استعمال کر کے بس نتیجے نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ اس میں انٹیلیجنس کا استعمال کہ آپ اس کے لیے چھان بین کریں، تفتیش صحیح طرح سے کریں، وہ نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے انفارچونیٹلی جیسے ہمارا جوڈیشل سسٹم زیادہ تر جو چل رہا ہے اس میں جو وکیل بھی انوالو ہیں اور اوپر کے جو لوگ جو فیصلہ کرنے والے جو بھی انوالو ہیں، وہاں پہ بھی انٹیلیجنس کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ پیسے کھلاؤ، چاہے آپ کو وہ چاہیے ہے وٹنسز چاہیے، پیسے کھلاؤ، وٹنس مل جائیں گے، پیسے کھلاؤ، دعوتیں کرو، آپ کو اپنی مرضی کے فیصلے مل جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی جا رہی ہیں اور زیادہ مجھے اس پہ سارا جو گھوم پھر کے آتا ہے میرے اندر خیال کہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ بتائیے گا کہ میں ساری باتیں غلط کر رہا ہوں، گھوم پھر کے خیال یہ آتا ہے کہ یہ کلچر ہمارا جو ہے یہاں کا اور زیادہ تر مسلمان ملکوں کا، وہاں پہ اب اتنی میجورٹی ہو گئی ہے ایک ہی جیسے لوگوں کی کہ کمپٹیشن کا تصور نکل گیا ہے بالکل ہی۔ اب سب کے سب ایک طرح سے پرسکون ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی اب یہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس کو اب چلانا ہے، لیکن چلانے کے لیے جو طریقے استعمال کرنے چاہیے کمپٹیشن کے وہ نہیں ہیں۔ تو جو ایک کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ مجھے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ میری ہے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو، ایک طرح سے فائنینسز کے اوپر بھی ہے، سوشل جو آج کل معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی ہے، لیکن یہ میری آبزرویشن ہے اور میں آبزرویشن اس لیے رکھتا ہوں کہ میں آیا ہوں یہاں پہ، اور اگر میں یہاں پہ آ کے ایک طرح سے فریش مائنڈ لے کے آیا ہوں باہر سے 35-36 سال رہنے کے بعد، تو جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں زندگی گزر رہی ہے ان کو اسی میں لگتا ہے ہاں یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک جملہ بہت میں نے سنا ہے نا، آپ کو بتایا کہ دفعہ بھی یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایکسیپٹنس اتنی بڑی آ گئی ہے جو کہ مجھ میں ابھی نہیں آ پا رہی ایکسیپٹنس، کہ جو چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں میں جیسے دیکھتا ہوں یہاں پہ، مجھ میں ابھی ایکسیپٹنس اس کی چیزوں کی نہیں آئی۔ تو میں کوشچن کرتا رہتا ہوں مسلسل، اور میں کہتا ہوں کہ بقیہ لوگ کیوں نہیں کوشچن کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ لگتا یہ ہے کہ ایک بھیڑ ہے، ایک غول ہے، ایک قافلہ ہے، بس چلے جا رہا ہے، اس سمت میں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیا ریزننگ ہے، کوئی سوچنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ سب چل رہے ہیں اس طرف چل رہے ہیں لیکن سوچ نہیں۔ تو یہ میری ایک ویڈیو چل رہی ہے، اس کے بعد ایک اگلی ویڈیو آنی ہے۔ اگر آپ کو پاکستان میں ناکام فائنینشیل زندگی گزارنی ہے تو آپ کون سے 7 اسٹیپ لیں؟ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ بہت ضروری ہے جاننا، کیونکہ زیادہ تر لوگ وہی 7 اسٹیپ لے رہے ہیں ہر زندگی کے معاملے میں اور ناکام زندگی گزار رہے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی ناکام کیوں۔ یہ ناکامی کی گزارنے کے 7 طریقے وہ اگلی ویڈیو میں آپ انتظار کیجیے گا، بتاؤں گا میں آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں سے آپ لوگ خود کتنے طریقے استعمال کر رہے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے۔ لیکن ابھی تک میرے سوشل جو معاملات چل رہے تھے یہاں پہ جو آبزرو کر رہا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور میں بہت دیر سوچ رہا تھا کہ کیا وجوہات ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ باتیں کچھ میری سمجھ میں آئیں۔ اگر آپ مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو پلیز اپنے خیالات کا نیچے کمنٹس میں شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔